بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہاولپور یونیورسٹی میں جو گھنونا کھیل نہ جانے کتنا عرصہ کھیلا جاتا رہا، اس دلخراش واقعے کی بابت بہت سے پروگرامات ذرائع ابلاغ میں چل رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، اور چیف سیکیورٹی آفیسر کے موبائل سے 5,000 سے زائد ویڈیوز جنسی لڑکیوں کی وہ برآمد ہوئی ہیں، اور اس میں اب آ گیا ہے ایک وزیر کا بیٹا بھی آیا ہے، اور اس طرح بہت سے شاید آنے والے وقت میں بہت سے راز اور پردے جو پنہا ہیں وہ عیاں ہو جائیں۔ اس پر جو لوگوں نے بحثیں کی ہیں، جو مذمت کی ہے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے، اس سے قطع نظر میں جو بات کروں گا کہ یہ وقوعہ رونما کس طرح سے ہوا، یہ جو گھنونا کھیل نہ جانے کتنے عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا محرک ہے، جو سب سے بڑا عامل ہے، وہ کون سی چیز ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا، یہ بدقسمتی سے سارے کا سارا ہی سامراجی ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے۔ بنیادی سطح سے لے کر HEC تک کچھ بھی ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ انہی کی NGOز، DFID، USAID، UKAID اور پتہ نہیں کتنی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ان کو نصاب میں کام کر رہی ہیں، کوئی نظام امتحان میں کام کر رہی ہیں، کوئی کسی پہلو میں کام کر رہی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ہے یہ۔ اس سے پہلے یہ اصل میں سیمیسٹر سسٹم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور سیمیسٹر سسٹم میں جو اختیارات ہیں اساتذہ کے، یونیورسٹی اساتذہ کے، کہ وہ امتحان خود لیتے ہیں ہر سیمیسٹر کا، اور نمبر لگانے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ اس اختیار نے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کا سب سے بڑا کام انجام دیا ہے۔ اساتذہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایک تو سیمیسٹر سسٹم ہے جب سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اختیار آیا ہے۔ اس سے پہلے اینول سسٹم تھا، سالانہ امتحان کا نظام تھا کہ ایک سال میں طالب علم یا طالبہ یونیورسٹی کی جو کچھ پڑھتی ہے، سال کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے، اور امتحان اس طرح سے ہوتا ہے جیسے بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، کچھ نگران ہوتے ہیں اور کچھ سپرڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح طالب علم کے پاس جو علم ہے وہ خود اپنے دماغ سے سوچ کر جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ پرچہ امتحان میں لکھتا ہے، وہ جواب کے طور پہ لکھتا ہے۔ لیکن سیمیسٹر میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیمیسٹر میں 6 مہینے کے بعد امتحان ہوتا ہے، اور اس طرح بڑا امتحان لینا پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ استاد کے پاس ہی زیادہ تر اختیارات ہوتے ہیں نمبر دینے کے، اور وہی نمبر دیتا ہے جس کی وجہ سے نمبر زیادہ لینے کی خواہش میں اور اس سے بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے جو ڈگریاں ملتی ہیں امتحان کے بعد، اس میں نمبر ہی سب سے زیادہ، نمبروں کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے، سمجھ کو نکال دیا گیا ہے۔ نمبر چاہے رٹے سے لے لیں، چاہے اس بلیک میلنگ سے لے لیں، تو اس طرح بہت سی لڑکیاں اس جال میں پھنس جاتی ہیں۔ یہ بنیادی وجہ یہ اختیار ہے، اور یہ جو سیمیسٹر سسٹم ہے یہ باہر کی دنیا میں یہ ناکام ہو چکا ہے۔ اگر کہیں ہے بھی صحیح سیمیسٹر سسٹم کہیں ہے، تو وہ ان کے اپنے زمینی حقائق ہیں، زمینی حالات ہیں، زبان و بیان کے حالات ہیں، ان کے جغرافیائی حالات ہیں، تو اس کے حساب سے انہوں نے رکھا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایمانداری ہے، وہ عام ریڑھی والا بھی جو ہے وہ کوئی گلا سلا پھل نہیں
کسی کو فروخت کرتا، اور ہمارے ہاں دیکھ لیں جو فروخت کرنے ہیں وہ اپنی طرف رکھے ہوتے ہیں، اچھے اچھے دکھانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر، ہماری اور ان کی اخلاقی قدروں میں یہ فرق ہے۔ وہاں پہ جو نظام ہے وہ آنکھیں بند کر کے آپ یہاں نہیں کر سکتے۔ یہ حماقت ہم نے کی ہوئی ہے پہلے سے بھی، وہاں انگلش میڈیم ہے تو یہاں بھی انگلش میڈیم ہے، ذریعہ تعلیم وہاں انگلش ہے تو ان کی اپنی زبان ہے، اور یہاں آپ کی اپنی زبان ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے، اگر ان کی تقلید ہی کرنی ہے تو مثبت انداز میں کریں، اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کے لیے کریں۔ آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا ہے تو آپ اپنی زبان کو بنائیں۔ بس آنکھیں بند کر کے ہم نے، غلام کی یہ نفسیات ہیں کہ وہ نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی غلامی میں ہم نے یہ نظام لے لیا، اور ساتھ این جی اوز ہیں، پیسے لینے والے ایچ ای سی میں بیٹھے ہیں، اور کب سے مشرف کے دور میں یہ سارے کا سارا عمل شروع ہوا، سیمیسٹر سسٹم۔ اور ایک تو یہ سب سے بڑا محرک ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا محرک یہ اختیار ہے سیمیسٹر سسٹم کا، کہ استاد جو نمبر لگاتا ہے وہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، اور جو اینول سسٹم ہے سالانہ، اس میں استاد کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ طالب علم سارے پیپر دے رہے ہیں، کچھ نگران ہیں، ایک سپرڈنٹ بیٹھا ہے نگرانی کر رہا ہے، تو جو کچھ طالب علم لکھتا ہے وہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے، جتنے نمبر جس کے جتنے نمبر آ جائیں۔ لیکن یہاں پہ وہ طالب علم، اور اس سے ایک بڑی بیماری ہے، یہ صرف بہاولپور یونیورسٹی میں تو منظر عام پہ آ گیا ہے یہ ساری باتیں، یہ ہر یونیورسٹی کا المیہ ہے۔ طالب علم یا طالبہ کوئی کسی ٹیچر سے 2 یا 3 بار سوال پوچھ لیتا ہے، چاہے وہ عزت اور احترام کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر پوچھے، تو وہ استاد کی نظر میں آ جاتا ہے۔ استاد اس کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ یہ، کیونکہ اہل تو ہم ہیں نہیں ہیں، اساتذہ بھی ہیں، وہ جب کسی کے پاس علم نام کی چیز ہے تو کوئی 1000 سوال کرے، بلکہ ان کو اکسانا چاہیے طالب علموں کو، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں کرتا ہوں الحمدللہ، میں 11ویں 12ویں کو زندگی بھر پڑھایا ہے، میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ 1000 بار آپ پوچھیں، مجھے نہیں پتا ہوگا تو میں دوبارہ دوسرے دن تیاری کر کے آؤں گا، دیکھ کے آؤں گا، پڑھ کے آؤں گا، میں سمجھاؤں گا۔ لیکن وہاں پہ 2-3 بار کسی نے سوال پوچھا تو نظروں میں آ جائے گا، اور پھر وہ اس کا غصہ جو استاد نکالے گا، یہ نمبر دیتے ہوئے سیمیسٹر سسٹم کے امتحان میں اس کا غصہ نکالے گا۔ اس لیے اکثریت کوئی سوال کرتی نہیں ہے، جو کچھ پڑھا کے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ بڑی ایک پیدا ہوئی ہے۔ اور اس سے دوسری بات یہ ہے کہ سیمیسٹر سسٹم میں جو پہلا سیمیسٹر ختم ہوا، دوسرا شروع ہوا، اور پھر تیسرا شروع ہوا، پہلے 2 ختم ہو گئے، چوتھا شروع ہوا، پہلے 3 گئے، 8ویں سیمیسٹر کے بعد طالب علم کورا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، پچھلے سیمیسٹر سارے بھول چکا ہوتا ہے، اور اسے اگر پڑھنا ہے تو وہ نئے سرے سے کچھ دیکھے گا اور اسے سمجھ آئے گی۔ تو یہ سیمیسٹر سسٹم کے سب سے بڑی یہ خرابی ہے کہ طالب علم کو سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ 1 سال آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، اور ایمرجنسی طاری ہوتی ہے طالب علموں کے اوپر۔ 1 سیمیسٹر ختم ہوا، دوسرا شروع ہو گیا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا شروع ہو گیا۔ ایمرجنسی کی حالت میں کون پڑھ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ 1 سال ہوتا ہے پورا، اپنے وقت کے لحاظ سے کسی نے کوئی کام کرنا ہے، اپنے وقت کے لحاظ سے وہ کتابیں پڑھے گا، سمجھے گا، کسی کے پاس جائے گا، پوچھے گا، اور امتحان میں وہ لکھے گا جو کچھ اس نے سمجھا ہے، اور 1000 گنا وہ بہتر نظام تھا۔ مگر ہم چونکہ بکے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران بکے ہوئے ہیں، ہمارے جو حکمرانی کے منصب پر جرنیل فائز رہے ہیں مشرف دور سے لے کر بعد تک، پہلے بھی، تو وہ سارے کے سارے ان این جی اوز کے ہاتھوں، امریکہ، برطانیہ اور جو ان کو پیسے دیتے ہیں ان کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام کو کہ آئندہ یہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، اس کو مد نظر رکھ کر جو اہل علم ہیں ان کو اپنی آراء دینی چاہیے،
اور پھر دوسری یونیورسٹیوں میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ ہم نے جو نصاب کو مشکل سے مشکل بنایا ہے نا، یہ گھروں میں لوگ ٹیوشن پڑھانے کے لیے، نوجوان یونیورسٹیوں کے لڑکے گھروں میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ میٹرک، ایف ایس سی، پہلی سے لے کر جو ایم ایس سی تک، تو وہ پڑھانے جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو ابھی بہاولپور یونیورسٹی میں منظر عام پر آیا ہے۔ تو یہ پورا نظام اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ جو میں نے یونیورسٹی میں تو جو وجہ میں نے بتائی ہے آپ کو، اور سب سے جب کسی نظام کو آپ مشکل سے مشکل کرتے جائیں گے اور اس میں پھر برائیاں پیدا ہوتی جائیں گی، کرپشن پیدا ہوگی، اس میں برائیاں جنم لیں گی، کہ دوائی جو اگر آپ تشخیص صحیح نہیں کر سکے ہیں تو جو دوائی پھر دی جائے گی وہ اور زیادہ بیماریوں کو بڑھائے گی اور نئی بیماریاں پیدا کرے گی۔ تو یہی ہے کہ یہ بنیادی سطح سے انگلش میڈیم شروع کر دیا ہوا ہے، اب سائنس بھی، ریاضی بھی، تاریخ بھی، جغرافیہ بھی، اور انگریزی کی بھاری بھرکم کتاب چھوٹے بچوں سے شروع کر دی ہوئی ہے، اور گھروں میں، اکیڈمیوں میں وہ پڑھانے پہ مجبور ہیں۔ تو پھر اسی طرح بلیک میلنگ کے راستے تو نکلیں گے نا، کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے گھر میں پڑھنے والی بچیوں کو، اکیڈمی میں پڑھنے والی بچیوں کو، اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیوں کا جو منظرنامہ، دل خراش منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اگر اوپر لوگ بیٹھے ہیں، کچھ تھوڑی سی شرم اور تھوڑا سا حیا ان کے اندر ہے، تو نظام اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنا مذہب اور اپنے جغرافیائی حالات سب کو دیکھ کے اپنے لوگ بنائیں۔ یہ نکالیں ان کو جو این جی اوز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وفاقی اور صوبائی وزارتوں میں، تعلیم کے اندر وزارتوں میں، اور جو معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں، تو پتہ چلے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ہمارے حکمران کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بویا ہوا بیج ہے، جو آج عوام جو ہے، جو غریب والدین اپنی بیٹیوں کو ایک کس پھندے میں پھنسا کر وہ خود پھنسے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، اور ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ان کا نام نہ آ جائے۔ تو خدا کے لیے یہ جو تجزیہ کرنا ہے تو گہرائی کے ساتھ اب کرنے کی ضرورت ہے، نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ اس کو ہٹا دیں گے، اس میجر کو ہٹا دیں گے اور ان اساتذہ کو سزائیں دیں گے، لیکن نظام وہی رہے گا، وہی اختیار رہیں گے، وہی سیمیسٹر سسٹم رہے گا، تو پھر یہ واقعات، اور یہ ایک درخت کے ساتھ پتے جھاڑ دینے سے جو ہے وہ درخت نہیں سوکھے گا، جڑیں کاٹنے سے درخت سوکھے گا۔